برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر یہ ارشاد کیا گیا ہے جو آثار قیامت میں ہے کہ وہ جمع الشمس والقمر، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند ایک ساتھ طلوع ہوں گے، اور ربیع الاول کی 17 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اہل بیت کے روایات کے مطابق طلوع شمس رسالت بھی ہوا ہے اور طلوع قمر امامت بھی ہوا ہے۔ یہی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں سرکار ختم مرتبت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے محفل شروع کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات بآواز بلند برائے طلوع شمس رسالت آپ ارسال فرمائیں، اور ایک مرتبہ درود پڑھیں برائے طلوع قمر امامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین وصحبہ الکرام المنتجبین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میری تقریر کا وقت آدھے گھنٹے قرار دیا گیا ہے، اسی وقت کے اندر میں آپ کی رحمتوں کو ختم کر دوں گا۔ حضور کریم کے بارے میں جو آیت قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد ہوگی، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ میں آپ کو شروع میں آج کی تقریر میں ایک پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو مانتے تو ہیں مگر اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اسے وہ نہیں سمجھتے۔ نماز سے بات شروع کرتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر کے بعد جو پہلا سورہ آپ پڑھتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کا پالنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، تمام انسانوں کا مارنے والا نہیں ہے۔ وہ مارنے والا بھی ہے، ممیت العالمین بھی ہے، لیکن وہ اپنا تعارف ممیت کے لفظ سے نہیں کرا رہا ہے، رب کے لفظ سے کرا رہا ہے،
تاکہ مسلمان اسلام کے اس بنیادی پیغام کو سمجھیں کہ اسلام پیغام حیات ہے، پیغام موت نہیں ہے۔ تو اسلام کا رب کون ہے؟ رب العالمین۔ اسلام کی کتاب کون ہے؟ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے انسانوں کے لیے سرمایہ ہدایت ہے۔ رب بھی سب انسانوں کے لیے، کتاب بھی سارے انسانوں کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور شے اسلام کی ہے کعبہ، جس کی طرف رخ کر کے مسلمان ساری دنیا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دیکھ لیا آپ نے؟ کعبے کے لیے بھی کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سارے انسانوں کے لیے، قرآن سارے انسانوں کے لیے، کعبہ سارے انسانوں کے لیے۔ اب رسول کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آپ کی آ رہا ہے؟ کچھ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے؟ اللہ بھی سارے انسانوں کا ہے، قرآن بھی سارے انسانوں کا ہے، کعبہ بھی سارے انسانوں کا ہے، رسول بھی سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ یعنی اسلام آیا ہے تو وہ اپنے دامن کو پھیلاتا جا رہا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ انسان اسلام کے دامن میں سمٹ کر آ سکیں اتنا زیادہ سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اسلام کا دامن اتنا تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ آج اس فرقے کو اسلام سے باہر نکالا، کل اس فرقے کو اسلام سے باہر نکالا، پرسوں اس فرقے کو اسلام کے باہر نکالا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام ایک تعداد گھٹانے والے مذہب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اسلام کا دامن روز بروز تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت پورا عالم اسلام میرے عزیزوں دوچار ہے۔ چونکہ میرا تعارف اسی عنوان سے کرایا گیا ہے، اور میرا واقعی مشن یہ ہے کہ مسلمان متحد ہوں، اور متحد ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مناظرہ بازی کو ختم کیا جائے اور ڈائلاگ کو شروع کیا جائے۔ مناظرہ بازی کو ختم کیا جائے اور یہ صورت پیدا کی جائے جو اس وقت یہاں موجود ہے کہ آغا خانی نمائندہ بھی یہاں موجود ہے، بواہیر کے نمائندے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، سنی مسلک کے نمائندے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور شیعہ حضرات بھی یہاں موجود ہیں، اور سنی حضرات بھی مجمع میں موجود ہوں گے۔ مراجعہ کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا گھر سامنے موجود ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہماری شریعت کے اعتبار سے ایک شے ہوتی ہے واجب اور ایک ہوتا ہے مقدمہ واجب۔ جس طرح سے واجب ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے مقدمہ واجب بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس کے بغیر آپ کسی واجب کام کو انجام نہ دے سکیں تو وہ شے بجائے خود واجب نہ ہو، لیکن کیونکہ اس پر ایک واجب کام ٹکا ہوا ہے اس لیے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ میں اس پورے مجمع سے اور ان سارے حضرات سے جو یہاں تشریف فرما ہیں، سارے عالم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ طور پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں وہ نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ جواب دیں کہ عالم اسلام پر امت مسلمہ کا دفاع کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے ہاں اور نہیں میں جواب چاہتا ہوں۔ اگر امت مسلمہ کا دفاع کرنا ہمارے لیے واجب ہے تو کیا یہ دفاع بغیر امت مسلمہ کے اتحاد کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر ممکن نہیں ہے تو اگر عالم اسلام کا دفاع کرنا واجب ہے تو عالم اسلام میں اتحاد پیدا کرنا مقدمہ واجب کی حیثیت سے واجب ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو مناظرے باز لوگ ہیں، جو تفرقہ انداز لوگ ہیں، اسلام میں کوئی پرستش نہیں ہے، نہ ملک پرستش کی پرستش ہے، نہ فرقے کی پرستش ہے، نہ زبان کی پرستش ہے،
نہ صوبے کی پرستش ہے. اسلام میں صرف ایک پرستش ہے جس کا نام ہے حق پرستی. پہلے حق کو پہچانو، اور حق کو پہچاننے کے بعد جب حق تمہاری سمجھ میں آ جائے، حق کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ جیسے میرے پیشوا مقرر جو آخانی فرقے تعلق رکھنے تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی تھی کہ حق آپ کی سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب آپ اپنی عقل سے کام لیں. گلیلیو بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے، اس پر بہت جبر ہو رہا تھا. وہ ذرا روشن خیال تھا. اس زمانے کے جو پریسٹ تھے وہ روشن خیالی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اس پر جبر تھا کہ یہ مانو جو بائبل سے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. وہ کہتی ہے میں کیسے مانوں جبکہ میری عقل بتا رہی ہے کہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے. اس وقت اس نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم کو جو نعمت بھی دی ہے استعمال کے لیے دی ہے. کیا غلط بات اس نے کہی تھی؟ اس نے کہا کہ اس نے ہاتھ ہم کو دیے کہے کے لیے؟ استعمال کے لیے. پاؤں ہم کو دیے کہے کے لیے؟ استعمال کے لیے. آنکھیں دی ہیں کہے کے لیے؟ استعمال کے لیے. پھر اب اس نے ہر نعمت ہم کو دی ہے استعمال کے لیے، تو عقل بھی اگر اس نے دی ہے تو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، فریز کر دینے کے لیے نہیں دی ہے. تو حق تک آپ پہنچ سکتے ہیں اسی وقت کہ جب آپ انٹلیکچوئل اپروچ اختیار کرنے کی عادت ڈال لیں اور ہر بات کو اپنی عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ایک ہوتی ہے بت پرستی. 3 قسم کے شرک ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے بت پرستی. جس ملک میں آ رہا ہوں وہاں بت پرستی ہوتی ہے، حالانکہ وہ لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. سمجھ میں ان کے بت پرستی نہیں آ رہی، بت پرستی کو چھوڑ رہے ہیں. یہ خیر ایک ہوتی ہے بت پرستی. بت پرستی میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، ان کے قدموں میں نذرانے رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے. وہ بیچاری پتھر کی مورتیاں، ان کے لیے روپے، پیسے، ڈالرز، پاؤنڈز سب بیکار ہیں. مگر یہ بیوقوف لوگ ان کے چرنوں میں، ان کے قدموں میں جا جا کر روپے، ڈالرز اور پاؤنڈز رکھ رہے ہیں. دن بھر جمع ہوتے رہتے ہیں، رات کو غائب ہو جاتے ہیں. پہنچتے کہاں ہیں؟ اس مہنت کی جیب میں کہ جو اس مورتی کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے بات؟ وہ مورتی کو تھوڑی ملتے ہیں، وہ اس مہنت کو ملتے ہیں. بس میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ آپ سمجھتے رہیے. اس لیے میں نے پہلے عقل کی بات کی. یہ ہوتی ہے بت پرستی. بت پرستی میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ بت پرستی میں ہمیں اپنے پیسے کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. اس سے بدتر ہے فرقہ پرستی. فرقہ پرستی اس سے بدتر ہے عزیزوں. اس لیے کہ بت پرستی میں ہم کو اپنے پیسوں کا، روپے کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. روپیہ آج گیا ہے کل پھر آ سکتا ہے. فرقہ پرستی میں انسان کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کی جانیں فرقہ پرستی کی بھیڑ چڑھی ہیں. روپیہ جائے گا واپس آ سکتا ہے، جان جائے گی واپس نہیں آ سکتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. شرک کی یہ قسم قرآن مجید نے سورۃ العنکبوت میں قرار دی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو مشرک نہ ہو جاؤ. مشرک ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ. فرقوں میں اسی وقت تقسیم ہوگے کہ جب کٹ ملاؤں کی اہمیت زیادہ ہوگی، آسمان والے مولا کی اہمیت کم ہو جائے گی. یہ ہے بت پرستی اور یہ ہے فرقہ پرستی. اس میں پاکستان جکڑا ہوا ہے. یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کی لیڈرشپ کو، یہاں کی قیادت کو، مذہبی قیادت کو اور سیاسی قیادت کو اسی فرید کے پنجوں سے یہاں کے مسلمانوں کو نکالنا چاہیے. اور اسے نکالنے کی ترکیب یہی ہے کہ مشترکہ جلسے ہوں، ڈائلاگس ہوں، ایک دوسرے کے وہی پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. نہ سنی اتنے بدتر ہیں جتنا شیعہ ان کو سمجھتے ہیں، نہ شیعہ اتنے بدتر ہیں جتنا سنی ان کو سمجھتے ہیں. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی آدمی ہے. نہ وہ جانور ہیں نہ وہ جانور ہیں.
لہذا آپس میں ڈائریکٹ 1-to-1 کانٹیکٹ ہونا چاہیے. میں کچھ زیادہ عرض کرنا نہیں چاہتا. معلوم کب سے میں کراچی آ رہا ہوں، کتنا زمانہ ہو چکا ہے. میں نے یہاں کی مسجدوں پر لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ بریلوی حضرات کی مسجد ہے. یہاں دیوبندی حضرات رحمت اللہ فرمائے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی حضرات کی مسجد ہے، غیر دیوبندی حضرات یہاں تشریف نہ لے جائیں. میں آپ سب مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو حج بہت آسان ہو گیا ہے. جب آپ حج کرنے کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں کی مسجد جو مسجد الحرام ہے اور مسجد نبوی، اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کس فرقے کی مسجد لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ یہ بریلوی مسجد ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حنفی دیوبندی مسجد ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ مسجد ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سنی مسجد ہے. ابھی کیا لکھا ہے بتائیے؟ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. ایک مسجد اللہ کی طرف منسوب ہے، ایک مسجد اس کے نبی کی طرف منسوب ہے. جو مسجدیں اللہ اور نبی کی طرف منسوب ہوتی ہیں، وہاں پڑھانے والا ایک ہوتا ہے، پڑھنے والے ہر فرقے کے لوگ اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بھائی جو امام مسجد الحرام میں نماز پڑھا رہا، اس کا تعلق ایک فرقے سے ہے، لیکن کیا شیعہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا بریلوی حضرات اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف مٹانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو اللہ کا بنا دیجیے، فرقوں کے ہاتھوں سے اس کے لگام کو کھینچ لیجیے. بس برادران عزیز، کچھ باتیں اس کر کے آپ کی زحمتوں کو معین وقت کے اندر میں ختم کر دوں گا. آج جس سرکار رسالت کی شب ولادت ہے، اس کی اطاعت مطلقہ کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کرو. اس کی رائے کے سامنے تمہاری رائے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی رائے کے سامنے تمہاری خواہش نفس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام عقل و خرد کا مذہب ہے، اندھ وشواس کا مذہب نہیں ہے. ہندوستان سے آروں کم بخت و ہندی کی زبان الفاظ آئی جاتے ہیں میری زبان کو. بلائنڈ فیتھ کا مذہب اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ دنیا جہاں پر تشریف فرما ہے، اس میں جمادات ہیں. جمادات میں یہ زمین ہے، یہ چٹانیں ہیں، یہ پتھر ہے. اس دنیا میں نباتات ہیں، نباتات میں یہ درخت ہیں، یہ پیڑ ہیں، یہ پودے ہیں. اس کے اوپر حیوان ہیں، جانور، ہاتھی، گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر، بھیڑیں، بکریاں. اس کے اوپر حضرت انسان ہے نا؟ بات تمہیں سمجھیے. زمین کے اوپر درختوں کی حکمرانی ہے کہ نہیں ہے؟ چٹانیں توڑ کر نرم گھاس نکل آتی ہے کہ نہیں نکل آتی ہے؟ درختوں کی جڑیں چٹانوں کے اندر در آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ درختوں کی جڑیں زمین کے اندر سے اپنا رزق سک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ کھینچتی ہیں کہ نہیں کھینچتی ہیں؟ اس زمین نے کبھی عذر کیا؟ آپ بتائیے مجھ سے، اس زمین نے کبھی عذر کیا کہ ہم اپنے اجزاء کو کیوں قربان کریں؟ چٹانوں نے کبھی عذر کیا؟ نہیں عذر کیا. کیوں عذر نہیں کیا؟ اس لیے کہ درختوں میں ایک کوالٹی جمادات سے زیادہ پائی جاتی ہے. جمادات میں نمو اور گروتھ نہیں ہوتا، نباتات میں نمو اور گروتھ ہوتا ہے.
پتھر آج اتنا بڑا ہے، کل بھی اتنا ہی بڑا رہے گا، سال بھر کے بعد بھی اتنا ہی بڑا رہے گا، لیکن درخت آج اتنا بڑا ہے، کل اتنا بڑا ہے، پرسوں اتنا بڑا ہے، آج وہ آپ کے سائے کے نیچے ہے، کل آپ اس کے سائے کے اندر آ جائیں گے۔ تو چونکہ اس میں ایک صفت بڑھ گئی، چونکہ اس میں ایک کوالٹی بڑھ گئی، اس لیے نظام قدرت نے اس کو اس کا مطیع بنا دیا۔ توجہ فرمائیں، زمین کو درختوں کا مطیع بنا دیا، اس لیے کہ اس میں ایک کوالٹی زیادہ پیدا ہو گئی۔ نباتات کے اوپر ہے حیوان، جی، گائیں، بھینسیں، بکریاں، ہاتھی، جس درخت کو چاہتے ہیں چر جاتے ہیں، جن شاخوں کو چاہتے ہیں کھا جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جن درختوں کو چاہتے ہیں مسل دیتے ہیں۔ کبھی درخت نے فریاد کی، کبھی کسی پیڑ نے فریاد کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ درخت، پیڑ، پودے جانوروں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ کیوں سرنڈر کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ جانوروں میں ایک کوالٹی زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی ہے حواس کی۔ درخت دیکھ نہیں سکتا، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، درخت سن نہیں سکتا، درخت چکھ نہیں سکتا، درخت سونگھ نہیں سکتا۔ یہ صفتیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں، تو چونکہ یہ کوالٹی حواس کی جانوروں میں اضافی ہے، اس لیے درختوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جانوروں کے سامنے، چاہے وہ اس کو روندیں، چاہے وہ اس کو کھائیں، چاہے وہ اس کو مسلیں۔ اس کے اوپر آتا ہے انسان، جمادات کے اوپر ہے نباتات، نباتات کے اوپر ہے حیوان، جمادات و نباتات و حیوان، ان سب کے اوپر ہے انسان۔ انسان کے پاس کون سی کوالٹی ہے؟ انسان کے پاس وہی کوالٹی ہے جس کا ذکر ابھی آپ فرما رہے تھے، جو نہ زمین کے پاس ہے، نہ جانوروں کے پاس ہے، نہ درختوں کے پاس ہے، اور وہ کیا شے ہے؟ وہ ہے عقل، وہ ہے علم۔ اور عقل کے ذریعے سے انسان ان باتوں کو معلوم کر لیتا ہے جو اسے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ عقل کے ذریعے سے انسان مجہول باتوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے، دیکھیے میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہیں کوٹ کیجیے گا تو جو لفظ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سے کوٹ کیجیے گا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ عقل کی مدد سے انسان غیب کے پردوں تک کو چاک کر دیتا ہے۔ میں الغیب نہیں کہہ رہا ہوں، الغیب نہیں کہہ رہا ہوں، الغیب دوسری شے ہے، غیب دوسری شے ہے۔ غیب کے پردوں کو انسان عقل اور علم اور ٹیکنالوجی کی مدد سے چاک کر دیتا ہے۔ کل انسان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، آج ایکس رے کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیٹ کے اندر کیا شے ہے۔ رات کو انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن آج ایسے کیمرے نکل آئے ہیں انفراریڈ لائٹ سے کام کرنے والے کہ جس سے اندھیری راتوں میں بھی انسان ویسے ہی دیکھتا ہے کہ جیسے دن کی روشنی میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ دیکھ لیا نا آپ نے؟ یہ ہے عقل، یہ ہے علم۔ تو چونکہ یہ طاقت عقل اور علم والی انسان کے پاس ہے، اس لیے پتھروں نے بھی اس کو اپنے آپ کو اس کے لیے سرنڈر کر دیا، درختوں نے بھی اپنے آپ کو اس کے لیے سرنڈر کر دیا، جانوروں نے بھی بغیر کسی اف کیے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو لٹا دیا کہ جتنا چاہے ہم کو کھاؤ، جتنا چاہے ہم کو کاٹو، ہماری کھالوں کی جو چیزیں تمہاری چاہے بناؤ۔ فرمایا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ جب کسی میں قدرت کا نظام یا کوئی کوالٹی آگے بڑھتی ہے تو نچلی کوالٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں۔ انسان، جانوروں کے پاس حواس ہیں، انسان کے پاس علم ہے، انسان کے پاس عقل ہے، حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوکہ کھاتے ہیں، حواس کس دھوکہ کھاتے ہیں؟ حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں یہیں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان 29 رمضان کو جب روزے رکھتے رکھتے تھک جاتا ہے اور ایک نقطے پر غور کرتا رہتا ہے کہ یہاں چاند ہوگا، یہاں چاند ہوگا، یہاں چاند ہوگا، 10-15 منٹ تک جب وہاں گھورتا رہتا ہے تو وہاں چاند نہیں ہوتا، مگر اس کو چاند کی شکل دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ ایسٹرونومیکل ایکسپیریمنٹ ہے۔
یہ علم حیات کے تجربات ہیں کہ جب انسان کسی پوائنٹ کے اوپر، پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر غور کرتا رہتا ہے دیر تک، اس خیال سے کہ یہاں پر چاند ہوگا، تو وہ خیالی چاند واقعی اس کو دکھائی دینے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں چاند دیکھ لیا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو چاند دکھائی دیتا ہے، وہاں چاند ہوتا نہیں ہے۔ حواس اس کو دھوکہ دے دیا کرتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو یہ شمائل جو بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مسئلے پر ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ 21ویں صدی دیکھیے، اور یہ جہاں لندن میں رہتا ہے بچہ، کہ وہاں 3 عیدیں ہو رہی ہیں، اور 4 عیدیں ہو رہی ہیں، اور سنیوں کی عید الگ ہو رہی ہے، اور شیعوں کی عید الگ ہو رہی ہے، اور دیوبندیوں کی عید الگ ہو رہی ہے، اور بریلویوں کی عید الگ ہو رہی ہے، اور شیعوں میں بھی فلاں مرجع کے جو مقلد ہیں ان کی عید الگ ہو رہی ہے، اور فلاں مرجع کے جو مقلد ہیں ان کی عید الگ ہو رہی ہے۔ اور کیا آپ نے یہ سب تماشا اس وقت تک رہے گا جب تک آپ دقیانوسیت کو نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو پوری کتاب لکھ رہا ہوں، جب تک آپ دقیانوسیت کو نہیں چھوڑیں گے اسی مسئلے میں آپ الجھے رہیں گے۔ عید کے دن بھی آپ متحد نہیں ہو پائیں گے، عید کے دن بھی آپ کو میٹھی سیوئیاں کھانے کو نہیں ملیں گی، عید کے دن بھی آپ کا موڈ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کسی گھر میں گئے سیوئیاں کھاتے ہوئے کچم گرم کرتے ہوئے دیکھا وہ چپ روزہ رکھے بیٹھے ہیں، کوئی روزہ رکھے ہوئے آپ کے آئے گا، آپ دیکھا بچہ روزہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں، آپ سیوئیاں کھا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ جو مسلمان ایک دن مل کر عید نہ منا سکیں، جو ایک دن کے لیے متحد نہ ہو سکے، وہ زندگی کے ہر میدان میں کیسے متحد ہوں گے؟ جی، تو حواس انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، عقل بھی انسان کو دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ دیتی نہیں دیتی ہے، عقل بھی انسان کو دھوکہ دیتی ہے، اس لیے کہ عقل کے اوپر جب جذبات کے پردے پڑ جاتے ہیں، یا عقل کو جب بیسک معلومات غلط ملتی ہیں تو عقل کے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے عقل بھی انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک منزل پر لے کے جا رہا ہوں، منزل سامنے آ رہی ہے اور گھڑی کی سوئی میرے سامنے آ رہی ہے، 4 منٹ باقی میرے پاس، 4 منٹ کے اندر آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، میرا موضوع مکمل ہو جائے گا جی۔ تو جب یہ اصول چلا رہا ہے کہ ہر انفیریئر کوالٹی والا سپیریئر کوالٹی کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دیتا ہے، تو جس اصول کے بنا پر جمادات نے آپ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دیا، نباتات نے آپ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دیا، حیوان نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس کے پاس وسیلہ علم ایسا ہے کہ جو معصوم ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل وسیلہ علم ہے، مگر یہ عقل بھی کبھی کبھی انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے، ٹیکنالوجی بھی کبھی کبھی انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ صرف ایک وہی وہ سورس آف نالج ہے، صرف ایک وہی وہ علم کا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ رسول کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، رسول کے پاس ان معنوں کے پاس بہت ہے، نالج ان کے پاس بہت ہے، مگر نفس خبیث ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس نالج اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ پہلے نفس کو پاک و پاکیزہ کرو، اس کے بعد علم کو اس ظرف میں رکھو۔ سنترے کا شربت اس وقت زہر بن جاتا ہے جب وہ زنگھائے گلاس میں آپ کو پلایا جائے، اور وہی سنترے کا شربت آپ کے لیے فراناک بن جاتا ہے جب شیشے کے چمچماتے ہوئے گلاس میں آپ کو پلایا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، اس کے بعد اس کے اندر علم رکھو۔ یہ علم جب اس پاک و پاکیزہ ظرف کے ذریعے تم تک پہنچے گا تو تمہارے مسائل کے لیے حل کرنے والا ہوگا۔ آج کی شب انتہائی مبارک شب ہے جب پیغمبر کریم کی بھی شب ولادت باسعادت ہے، اور آپ کے فرزند ارجمن، آپ کے ایک فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شب ولادت ہے۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کو ان دونوں عیدوں کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقیناً میں اس شخص کے لیے دعائیں کروں گا کہ جس کے فیضان کی برکت سے یہ محفل منور سجی بھی ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو سارا خرچ اٹھا رہا ہے، اور یہ محفل منور اسی کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات جس کو کہے بغیر میں آپ سے رخصت نہیں ہو سکتا،
وہ وہی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ کہا ہے اور کہتا رہوں گا کہ جب تک آپ مسلمانوں میں اکیڈمک کلچر ڈیولپ نہیں کریں گے، انٹلیکچوئل اپروچ ڈیولپ نہیں کریں گے اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا۔ ایک گلدستہ ہوتا ہے اور ایک چمن ہوتا ہے، جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ گلدستہ ہے، لیکن اسی کو آپ چمن کی شکل دے سکتے ہیں۔ گلدستے کی زندگی، گلدستہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے پھولوں کا، لیکن اس کی زندگی مختصر ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں گلدستے کے پھول مرجھانے لگتے ہیں، لیکن چمن وہ ہوتا ہے کہ جس میں نئے نئے پھول کھلتے رہتے ہیں۔ یہ گلدستہ ہے، مگر اس گلدستے کو آپ چمن کی شکل میں یوں تبدیل کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ اٹھیں تو جو حضرات صاحبان استطاعت ہیں وہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی قوم سے جہالت کو مٹا کر رہیں گے، اور کسی نہ کسی ایک ایسے بچے کے سر پر ہاتھ ضرور رکھیں گے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے مگر غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی شریعت مجھے معلوم ہے اور میرے پیچھے علماء کرام تشریف فرما ہیں، کہ بچے کو تعلیم دینا، بچے کا تعلیم حاصل کرنا یہ واجب شرعی ہے، اور واجب شرعی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پر بچے پر واجب ہے تعلیم کا حاصل کرنا مگر اس کے حالات ایسے نہیں کہ تعلیم کو حاصل کر سکے تو پوری قوم کے لیے وہ واجب کفایہ بن جاتا ہے۔ اگر قوم کے بچے جاہل رہ گئے تو پوری قوم مجرم قرار پائے گی۔ اس لیے جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کم سے کم آپ اتنا کریں کہ ایچ ون ٹیچ ون۔ اگر ایک ایک صاحب استطاعت آدمی بھی ایک ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے، جو تنظیم کے ذریعے سے زینبیہ ویلفیئر اسکیم یا کچھ طرح چل رہی، چلڈرن ایجوکیشن اسکیم چل رہی ہے، بہت اچھی اسکیم چل رہی ہے، اس کی آپ حضرات سرپرستی کریں، بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ جتنی تعلیم پھیلتی جائے گی اتنے مسئلے حل ہوتے جائیں گے اور مشکلیں دور ہوتی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔